الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قیامت۔ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص وقت تک کے لیے آباد کیا ہے۔ ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جب دنیا کی ساری رونق سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی اور سارا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا۔ ذرات کا تو کیا کہنا، ناقابل تسخیر بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سالوں سے روشنی دینے والے ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورج چاند اپنا نور کھو دیں گے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے تعارف اور اس پر یقین رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا تصور ہی انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا یقینی وقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں میرا علم سائل سے زیادہ نہیں، یعنی جس طرح پوچھنے والے کو اس کی خبر نہیں، اس طرح مجھے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم نہیں۔ جب حضور اقدس علیہ السلام کو علم نہیں تو دنیا میں اور کس کو یہ علم ہو سکتا ہے؟ قیامت کی قریبی 10 علامات۔ البتہ حدیث میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامات بتائی گئی ہیں۔ اس میں 2 طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق علامتیں، مثلا معاشرے میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیاں، فحاشیاں اور بددیانتی اور نااہلوں کا حکومت پر قبضہ، اور دوسری قریبی علامتیں جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی تب اور اب کی رہ جائے گی۔ ان سب کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسد بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور سوال کیا، کیا گفتگو چل رہی تھی؟ میں نے عرض کیا، حضرت ہم تو قیامت کے متعلق تذکرے میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت نہ قائم ہوگی جب تک تم اس سے پہلے کی 10 علامتیں نہ دیکھ لو، اور وہ یہ ہیں۔ دخان، یہ ایک قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ دجال، ایک آنکھ سے کانا کریہ صورت دجال ظاہر ہوگا، جس کی پیشانی پر کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب شبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور وہ ان کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ باب لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ دبۃ الارض، یہ ایک مہیر العقل جانور ہوگا جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ کو ہی معلوم ہے، جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن الگ ہو جائیں گے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، قیامت کے بالکل قریبی زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب میں ہی غروب ہو جائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغائب بھی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متواتر میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں دجال جہنم رسید ہوگا۔ جاجوج ماجوج کا خروج، یہ بھی اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے اور پوری دنیا میں اسلام کا فریرہ لہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ ہی کی حیات میں
کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا کے چپے چپے پر اتر آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی پی کر بالکل صاف کر دیں گے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس پر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا۔ پھر حضرت عیسیٰ ان کے حق میں بد دعا کریں گے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا، اور پوری زمین ان کی لاشوں سے پٹ جائے گی اور سخت بدبو اٹھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے زمین کو دھو ڈالے گا، اور زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ رونق چند سالہ ہوگی، پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور اس زمین پر سوائے کفار کے اور کوئی باقی نہ رہے گا۔ زمین دھنسنے کے 3 واقعات۔ زمین دھنسنے کے 3 واقعات میں ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ یمن میں آگ۔ سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض روایتوں میں اس آگ کے حجاز سے نکلنے کا بھی ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ دونوں جگہوں سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ علامات کی ترتیب۔ جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ بالترتیب نہیں ہیں۔ بعض دیگر احادیث میں بالترتیب علامات بیان ہوئی ہیں، مگر ان میں بھی اختلافات ہیں۔ اس لیے اس موضوع کی تمام روایت کو سامنے رکھ کر محققین علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ علامات 2 طرح کی ہیں۔ پہلی یہ کہ جنگی ابتدا زمین دھنسنے کے واقعات سے ہوگی، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، دکھان اور یاجوج ماجوج کی آمد کے واقعات پیش آئیں گے۔ دوسری وہ علامات جن کا تعلق نظام کائنات کی تبدیلی سے ہے۔ اس کی ابتدا سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے ہوگی۔ اس علامت کو دیکھ کر چونکہ ہر آدمی کو اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے گا، اب توبہ اور ایمان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی دن شام کو دبۃ الارض نکلے گا جو کافر اور مومن کے درمیان حتمی طور پر امتیاز کر دے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک خاص قسم کی ہوا چلے گی جسے محسوس کر کے ہر مومن وفات پا جائے گا، اور روئے زمین پر کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر آگ کا ظہور ہوگا جو باقی تمام انسانوں کو سمیٹ کر سرزمین شام میں جمع کر دیں گے، اور یہیں پر میدان محشر برپا ہوگا۔